السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کشن گنج سے آیا ہوں اور بڑی محبتوں کا سوغات لے کر آیا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ذرا میری محبت میں اور ادارے کی محبت میں ذرا کھڑے ہو جائیں، ادھر پیچھے سے کھڑے ہو جائیں، بس ایک منٹ چند منٹوں یہاں کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماننے والوں کا حلقہ ہے، اور آگے آ جائیں، آگے آ کر کے سمٹ کر کے بیٹھیں۔ درمیان میں جگہ چھوڑنے سے اور پیچھے بیٹھنے سے دوسرے قوم کو موقع ملتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے آ کر خلل ڈالنے، وسوسہ ڈالنے کا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ باشعور لوگوں کا علاقہ ہے، محبت والوں کا علاقہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص عزیز مکرم مولانا اکرم تقی صاحب، اور ہمارے سامنے بیٹھے اس علاقے کے غیور نوجوان اور بے حد قابل احترام سامعین، اور آج کے میرے رفقا جن کی ایک بہت کریم ٹیم یہاں موجود ہے، ہمارے بنگلور سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ہمارے
بھوبنیشور کے بہت ہی معروف شخصیت ہمارے پپو بھائی، ان تمام حضرات کی موجودگی میں مجھے آپ کے سامنے جو کچھ بات بولنے کا موقع دیا گیا ہے، میں حقیقت میں دل کی گہرائی سے یہ بات کہتا ہوں، میرے شیخ، میرے مخدوم، میرے مربی، جنہوں نے میری زندگی میں روشنی بخشی، حضرت الاستاذ قاری سید صدیق صاحب باندوی قدس سرہ، حضرت کے ساتھ میں کبھی سفر میں ہوا کرتا تھا، کسی جلسے میں بھی جانا ہوا کرتا تھا، تو حضرت بیٹھتے ہی ایک بات ضرور فرمایا کرتے تھے، امانتاً و دیانتاً وہ بات میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں اصلاح کی بات کرنے کا حق علاقائی علماء کو ہے۔ جو علاقے کے ہیں، ہمارے گاؤں بستی کے رہنے والے علماء ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے رہنے والے علماء ہیں، وہ علماء ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہمارے یہاں رسم و رواج کیا ہے، جہالت کیا ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزیاں ہم مسلمانوں میں کیا ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں، ان کی اطلاع ان کو ہے۔ اس لیے مجھ سے پیشرو علماء جتنے بھی ذی ہوش، باصلاحیت، باخبر اور مستقبل شناس علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان حضرات نے آپ حضرات کی بہترین اصلاحی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں، بالخصوص ہمارے عزیز مکرم مولانا اکرم تقی صاحب اور ہمارے دوست جناب مولانا مسعود صاحب اور دیگر علماء و اکابر نے بہت قیمتی باتیں، اچھی اچھی باتیں رکھیں۔ ان حضرات کی باتوں کے بعد مجھ جیسے ایک مسافر کے لیے، جس کے حق میں نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کا ڈسکاؤنٹ ہو کر 2 ہی رکعت رہ جاتی ہے، ایسا مسافر آدمی آپ کے لیے کیا باتیں کہہ سکتا ہے؟ لیکن مجھے میرے بہت ہی ہر دل عزیز شاگرد عزیزم مولانا حبیب الرحمن صاحب، جس کی محبت کہ میں گرفتار ہوں، ان کی محبت نے اور ان کے مقناطیسی عشق و محبت نے مجھے کشا کشا دوڑا کر لایا۔ اللہ تعالیٰ عزیزم کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ آج میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی ہیں کہ جس عزیزم کو 2001 میں، 2002 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں ایک بہت ہی محبت کے ساتھ زانوِ تلمس کرتے ہوئے میں اپنے سامنے دیکھا کرتا تھا، اور جو سبیل السلام جیسے حیدرآباد کے اس عظیم ادارے کے اندر مجھ جیسے استاد کے سامنے بہت ہی محنت کے ساتھ پڑھا تھا، آج وہ پودا علاقے کے لیے ثمر آور ہو چکا ہے، پھل دینے والا پودا، وہ چھوٹا سا پودا آج بڑا درخت بن چکا ہے، اور علاقے کے اندر ایک حسین اور مضبوط ادارہ قائم کر کے اس علاقے کے بچوں کی آبیاری انہوں نے شروع کی ہے، اور جس کے لیے آج تقریباً 6 نمونے انہوں نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان نمونوں کو قبول فرمائے اور ان کی محنت و کاوش کو اللہ تعالیٰ اور بار آور فرمائے۔ جو تقاضے ان کے جامعہ کے لیے ہے، جامعہ بننے کے واسطے، وہ سارے تقاضے ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، ان کے اسباب و وسائل ان کے حق میں وافر مقدار میں اللہ عطا فرمائے۔ جو ایک مستحکم اور خوبصورت مسجد وہ بنانے کے لیے بالکل پابرکاب ہیں اور پوری محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی حسین تکمیل فرمائے، اور ان کے جو مستقبل کے عزائم ہیں، بالخصوص ان کے رفقا، ان کا دایاں اور بایاں بننے والے یہ ہمدرد ساتھی حضرات جنہوں نے آج دن بھر مجھے ان کے بارے میں مجھے سنایا، اللہ تعالیٰ ان کے ان اونچے عزائم اور اونچے ارادوں کو مہمیز لگائے، اور ان کو اس علاقے کے لیے، ہمارے عزیزم مولانا حبیب الرحمن صاحب کو اس علاقے کے لیے چمکتا دمکتا ستارہ بنائے۔ اس سے پہلے میں تقریباً 3 بار آ چکا ہوں، 2009 میں، 2013 میں، پھر 2016 یا 17 میں آنا ہوا،
اور اس درمیان میں اس علاقے کے بزرگ ترین علماء یہاں ان سے ملاقات پا کر بڑی فرحت و انبساط میں پاتا تھا، بالخصوص حضرت مولانا جابر قاسمی صاحب قدس سرہ، یہیں کے اجلاس میں ان سے ملاقات ہوتی۔ اسی طرح حضرت مولانا فاروق صاحب مدّ ظلہ، اور اسی طرح ان سے پہلے بہت بڑے بزرگ عالم آپ کے اڑیسہ کے جو دارالعلوم دیوبند میں جن سے ہم لوگ استفادہ کرتے رہے، کبھی کبھی حضرت 3 مہینے پر 2 مہینے پر دارالعلوم اچانک پہنچ جاتے اور اونچے کلاس کے طلباء کو بٹھا کر کے وہ کچھ جو ہے قادیانیت کے خلاف اپنا تجربہ اور اپنا بہترین مضمون ہم لوگوں کو سمجھایا کرتے۔ وہ ہیں حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو ان کی قبروں میں خوب آرام و راحت عطا فرمائے، ان کے قبروں کو گل گلزار بنائے۔ اڑیسہ بہترین علماء سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہاں اگرچہ مسلمان تھوڑے ہیں مگر مضبوط ہیں، ویسا ہی جیسا کہ جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے تھے مگر اتنے مضبوط اور مخلص تھے کہ انہوں نے 1000 کی تعداد کے مقابلے میں لوہا منوایا اور پوری جیتی جاگتی دنیا کی ایک تاریخ بنائی وہ جنگ بدر نے۔ اسی طرح یہاں اڑیسہ کے اندر مسلمان اگرچہ مٹھی بھر ہیں، توڑے سے ہیں، لیکن ان کا اخلاص، ان کی جہد مسلسل، ان کی محنت، ان کی کاوش، علماء کی محبت، علماء کا پڑھنے میں خوب محنت نے اس علاقے کو الحمدللہ دین کی فضا سے چمکا رکھا ہے، دین کی فضا سے منور رکھا ہے۔ اللہ ان حضرات علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ دوستو، آج جو یہ سنہرا موقع ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، ہماری آنکھوں نے مشاہدہ کیا، 6 بچے جو خوش نصیب ہیں، ہونہار ہیں، جن کے ماں باپ نے آج کئی سال پہلے اپنے محبت کے گھروں سے نکال کر ان بچوں کو یہاں کے اساتذہ کے حوالے کیا تھا، اور انہوں نے مسلسل 4 سال یا 5 سال یہاں رہ کر محنت کر کے آج ان کے سروں کے اوپر جنت کی مثال کے ایک تاج پہنایا گیا ہے اور ان کے سروں پر رکھا گیا ہے۔ حقیقت میں تاج اور حقیقت کے اندر اعزاز ان بچوں کا وہ قیامت کے دن ہوگا، اس وقت ہوگا جبکہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے ان کو آواز لگائی جائے گی، اے حافظ قرآن تو جنت کی سیڑھی کے پاس آ اور پہلے زینے پر قدم رکھتا ہوا تو پڑھتا جا، اوپر چڑھتا جا، قرآن کو بسم اللہ سے پڑھنا شروع کر اور آئندہ اور اوپر تو چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی وہی تیری منزل بنے گی، وہی تیرا ٹھکانہ بنے گا۔ وہ اصل تو اعزاز وہاں ہوگا، اصل اعزاز وہاں کیسا ہوگا کہ جب ان کے والدین کو اس سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج ان کو پہنایا جائے گا، جب ماں باپ کا وہ اعزاز ہوگا کہ سورج سے زیادہ چمکدار ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، تو خود حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہوگا، جنہوں نے 4 سال تک فجر سے پہلے 4 بجے اٹھ کر کے جبکہ دنیا خراٹہ لے رہی ہوتی ہے اور محو نیند ہوتی ہے، ایسے موقع پر یہ چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال 11 سال 10 سال کے بچے یہ اٹھتے ہیں، اور گرمی کے زمانے میں تو وضو کرنا آسان رہتا ہے ٹھنڈے پانی سے، لیکن کڑاکے کی ٹھنڈی کے زمانے میں اس ٹھنڈک میں ان سے وضو کرنا کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ بچے ہیں کہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا خراٹہ لیتی ہے مگر یہ بچے پڑھ کر کے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت آئی ہے، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گاؤں والوں کے نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے پورے گاؤں والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو کر کے اپنے عذاب نازل کرنے والے فرشتوں سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ فلانا گاؤں فلانا علاقہ، وہاں جو آبادی ہے انسانوں کی وہ انسانی آبادی ہماری مخالفت میں پڑی ہوئی ہے، ہماری خلاف ورزی میں پڑی ہوئی ہے،
जाओ उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दो। वो फरिश्ते आते हैं और पूरे अजाब की तैयारी के साथ वो आकर के पूरे गांव वाले को घेर लेते हैं। और फजर के वक़्त और फजर से पहले पहले बिल्कुल रात के आखिरी हिस्से में वो अजाब नाजिल किया ही चाहते हैं कि अचानक उनके कानों में यह आवाज़ पहुंचती है। वो फरिश्ते सुनते हैं कि किसी घर के अंदर या किसी छोटे से मकान के अंदर कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई बुढ़िया या कोई औरत या कोई बच्ची वो उठती है या कोई बच्चा उठता है और उठ करके वज़ू करता है और कुरान पाक को अपने सामने अदब के साथ लेता है और पढ़ना शुरू करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह चाहता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ना शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और वो तिलावत शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, या सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, या तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, वगैरह वगैरह। वो कहीं से भी कुरान की तिलावत करना शुरू करता है। कुरान की आवाज़ जो ही उन फरिश्तों के कान में पहुंचती है तो वो फरिश्ते अपने अजाब नाजिल करने के सारे साजो सामान को यूं बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद फौरन वापस हो जाते हैं और अल्लाह के दरबार में अर्श कुर्सी के पास जहां अल्लाह की तजल्ली होती है वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर अर्ज करते हैं, बारी ताला आपने हमको जहां भेजा था अजाब नाजिल करने के लिए, उन आबादी के अंदर तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी बच्ची या एक ऐसा बूढ़ा या एक ऐसी बुढ़िया की आवाज़ में हमारे कानों से टकराई कि वह आपके कुरान अजीम की तिलावत कर रहे होते हैं। जब उनके कुरान की तिलावत की आवाज़ हम लोगों ने सुनी, हम तमाम फरिश्ते साथियों ने हम लोगों ने वह आवाज़ सुनी तो हमें ईमानी गैरत ने तकाजा किया कि ऐ फरिश्तों, हमारे दिलों ने, हमारे दिमाग ने हमसे कहा कि ऐ फरिश्तों, तुम जिस गाँव वालों के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए तैयार हो साजो सामान के साथ, इस गांव के अंदर तो कुरान की तिलावत करने वाला मौजूद है, तुम किस बेगैरती के साथ यहाँ अजाब नाजिल करना चाहते हो। चुनांचे हम गैरत ईमानी में आकर, कुरान की मोहब्बत में आकर ऐ बारी ताला तमाम अजाब के साजो सामान को हम लपेट लिए और लपेट कर आपकी दरबार में आए हुए हैं। ऐ अल्लाह, आपका जैसा हुक्म होगा हम वैसा ही करेंगे। अल्लाह रहमान की रहमत का दरिया छलक पड़ता है। अल्लाह ताला उन तमाम फरिश्तों से कहते हैं, ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहो उस एक बच्चा के पढ़ने के तुफैल से या उस एक बुढ़िया की कुरान की तिलावत के तुफैल से या एक बूढ़ा के कुरान की तिलावत के तुफैल से पूरे गांव वालों को मैं माफ करता हूं। अल्लाह ताला हम और आपको अपने गांव में या अपने गांव के पड़ोस में पलने और बढ़ने और चढ़ने वाले मदरसों से मोहब्बत अता फरमाए ताकि उस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो 24 घंटा कुरान पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनकी बरकतों की छींटें, उनकी रहमतों की छींटें कुछ हमारे ऊपर भी पड़ें कि जिनसे हमारी बख्शिश का सामान तैयार हो जाए। अल्लाह ताला हम लोगों को इन बच्चों से मोहब्बत अता फरमाए। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन बिहिमा, और एक दूसरी रिवायत में है औ मुईनन बिहिमा औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम, कि ऐ मुसलमान बंदा, तू जिंदगी गुजार चार में से कोई एक बनकर, चार में से कोई एक बनकर जिंदगी गुजार। या तो आलिम दीन, हलालो हराम का इल्म जानने वाला, मानने वाला, अमल करने वाला बनकर जिंदगी गुजार। हलालो हराम कौन नहीं जानता है? सूद हराम है, शराब हराम है, झूठ हराम है, चुगली हराम है, नमाज छोड़ना हराम है, रोज़ा रमज़ान में छोड़ना हराम है, वादा खिलाफी करना हराम है, माँ बाप को तकलीफ देना हराम है। कौन नहीं जानता? हलाल कौन नहीं जानता? अपने हाथ की कमाई करना बहुत हलाल है अच्छे तरीक़े पर,
جی نماز پڑھنا بہت اونچا کام ہے، رمضان کے روزہ رکھ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرنا بہت اونچا کام ہے، شب برات کے اندر کچھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے، کون نہیں جانتا، سب جانتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماننا بھی آئے، جاننے کے ساتھ ماننا بھی آئے۔ نمبر 2 عمل کرنا بھی آئے۔ فرمایا کن عالمن، تو زندگی گزار حلال و حرام کا عالم بن کر اور ماننے والا بن کر اور ان پر عمل کرنے والا بن کر، نمبر 1۔ نمبر 2 او متعلمن، یا حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والا بن کر، مدرسے میں یا مکتب میں یا کسی بھی عالم یا کسی بھی حافظ یا قاری کے سامنے اپنے پیر کو تہ کر کے بیٹھ کر کے، زانوے تلمس کو تہ کر کے بیٹھ کر کے ان کے سامنے قرآن پڑھنے والا، دین کی باتیں پڑھنے والا، قرآن و حدیث کی باتیں اپنے سینے میں لینے والا بن کر زندگی گزار۔ او متعلمن، اور آگے فرمایا او محبن بہما، اگر تو عالم نہیں بن سکتا، متعلم یا طالب علم مدرسہ کا نہیں بن سکتا، تو کم سے کم ان دونوں سے، عالم سے اور متعلم سے، پڑھانے والے استاد سے اور پڑھنے والے طلبہ سے محبت کرنے والا بن کر زندگی گزار، کہ جب بھی وہ سامنے آئے ذرا بڑھ کر سلام کر دے، ان کا حوصلہ ہوگا۔ ذرا تیرے گھر پر آئے، ذرا ان کا اچھا استقبال کر، تاکہ زندگی بھر کے لیے ان کی دعائیں تیرے حق میں آ جائیں۔ ذرا وہ کبھی گھر میں آئے، اپنے داماد سے بھی آگے بڑھ کر ذرا ان کو کھلانے پلانے اور ان کے تعظیم و تکریم کی فکر کر لے، تاکہ زندگی بھر ان کی دعائیں تیرے حق میں لگ جائیں۔ او محبن بہما، کم سے کم ان سے محبت کرنے والا بن کر زندگی گزار۔ اور ایک روایت میں آتا ہے چوتھی چیز بھی، او معینن بہما، یا ان دونوں کی مدد کرنے والا بن کر زندگی گزار۔ کم سے کم ان دونوں کی محبت، ان کی مدد کر، جب ضرورت پڑے ان کی مدد کر۔ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے، تقاضا ہے، مدد کر، زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر، امداد کے ذریعے مدد کر، عطیہ کے ذریعے مدد کر، یا ہاتھ بٹا کر کے مدد کر، یا پیر چلا کر کے مدد کر، ان کے مدرسے میں آ کر ان کے حوصلہ افزائی کر، ان کے کام میں ذرا ہاتھ بٹا کر کے مدد کر، کسی بھی طرح ان کی مدد کر، یہ مدد کرنے والا ہو کر زندگی گزار۔ اور آگے پیارے نبی نے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، یہ 4 میں سے کوئی ایک بن کر زندگی گزارو۔ اے مسلمان بندو، اے مسلمانوں، اے لاڈلو، اے پیارو، یہ اللہ کی طرف سے گویا خطاب ہے۔ یہ 4 میں سے ایک بن کر زندگی گزارو، مگر 5واں مت بننا۔ 5واں کیا ہے؟ عالم متعلم سے نفرت کرنے والا، ان کو دھتکارنے والا، ان کی غیبت کرنے والا، ان کے خلاف سازش کرنے والا، ان کو نکال باہر کرنے کے مشورے کرنے والا، یہ بن کر زندگی مت گزار۔ یا تو عالم بن کر زندگی گزار، یا متعلم طالب علم بن کر زندگی گزار، یا ان سے محبت کرنے والا بن کر زندگی گزار، یا ان کی مدد کرنے والا بن کر زندگی گزار۔ الہی ہم میں سے ان 4 میں سے کوئی ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب قرآن کو سینے میں اٹھانے والا اور قرآن کو روزانہ تلاوت کرنے والا، چاہے وہ حافظ قرآن تلاوت کرے یا ناظرہ قرآن پڑھنے والا ناظرہ پڑھ کر تلاوت کرے، روزانہ قرآن پڑھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اٹک اٹک کر کے پڑھے، یا جیسا بھی پڑھنا آتا ویسا پڑھے، مگر وہ اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغ میں قرآن کو اٹھانے والا ہو۔ ایسے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات حامل القرآن، جب وہ قرآن کا اٹھانے والا، وہ قرآن کو شوق سے پڑھنے والا، پڑھانے والا، روزانہ گھر میں تلاوت کرنے والا، آپ اگر روزانہ اپنے گھر میں ایک ایک پارہ تلاوت کریں گے تو مہینے میں ایک ختم ہوگا کہ نہیں؟ اور اس دنیا میں
آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر سب سے عظیم ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اگر قرآن پاک کو نازل کرنا مقصد نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ سجائی جاتی۔ یہ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے جس ملک کے اندر اس قرآن کی تعلیم اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا رواج بڑھ جاتا ہے اور گھر گھر کے اندر اس کی تعلیم پھیل جاتی ہے، اس ملک کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اس کی زبان تک بھی بدلنے کی ہسٹری موجود ہے، اس کا کلچر بدل چکا، اس کے عادات بدل چکے، اس کے اخلاق و کردار بدل چکے۔ تاریخ میں بہت سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ مصر عبرانی زبان والا ملک تھا۔ کون سی زبان؟ عبرانی کہتے ہیں، نہ عربی نہ ہندی نہ یہ انگلش، بلکہ عبرانی۔ وہ کچھ سننے میں عربی جیسا لگے لیکن وہ حقیقت میں عربی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کرسچنوں کی زبان ہے جو اپنے ملک میں وہ بولتے ہیں، یا یہودیوں کی زبان ہے جو تورات اور انجیل کے اندر جو زبان ہے۔ تو عبرانی زبان وہاں بولی جاتی تھی، کہاں؟ مصر کے اندر۔ لیکن جب وہاں قرآن کی تبلیغ ہوئی، قرآن کی تعلیم وہاں داخل ہوئی، تو مصر کے قراء بھی بہت مشہور ہیں، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ اور اس جیسے قراء سینکڑوں کی تعداد میں۔ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی، پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹی وہیں مصر کے اندر موجود ہے۔ ایک سے ایک محقق علماء وہاں تیار ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں سے بہت سارے طلباء ندوۃ العلماء یا دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر تخصصات یا کسی بھی تخصص میں وہ داخلہ لیتے ہیں اور وہاں سے ڈاکٹریٹ لے کر کے اور ڈاکٹر بن کر کے وہاں سے آتے ہیں۔ کسی ریسرچ، کسی ایک مضمون میں پوری تحقیقی ریسرچ کر کے وہاں سے آتے ہیں، ان کو ڈاکٹر ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے علماء آتے ہیں۔ یہ جامعہ ازہر مصر کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اسی مصر کے اندر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا وہ علاقہ، وہ ملک مصر، وہاں کی زبان عبرانی تھی، لیکن جب قرآن کی تعلیم آتی ہے تو وہاں کی زبان آج عربی مانی جاتی ہے۔ وہاں کا بچہ آج عربی پڑھتا ہے۔ واللہ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری بیوی، ہماری بہن، یہ سب کے سب قرآن پڑھنے والی ہوں گی بچیاں، اور ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، نہ بنو عالم، نہ بنو مفتی، لیکن قرآن پڑھنے والا تو بن سکتے ہو اور بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ہمارا بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی قرآن کی تلاوت ہر گھر سے اگر آویزاں ہونے لگے اور یہ آواز صبح یا دن کے دوپہر میں یا رات میں اگر یہ آواز اگر شور و غل کے ساتھ ہونے لگے تو انشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ کوئی ایک گھرانہ ہوتا ہے جس گھرانے کے اندر غربت ہوتی ہے، فلاکت ہوتی ہے، بھوک مری ہوتی ہے، باپ اتنا کما کر بال بچوں کو کھلا پلا نہیں پاتا، لیکن جب اسی گھر کا کوئی ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لیتا ہے اور داخلہ لے کر 3 سال 4 سال میں وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، تو اسی بچے کو سارے گاؤں کے لوگ، چاہے وہ امیر ہوں یا وہ غریب ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سب کوئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب ہے بچہ، مگر صاحب کہنے پر سب کوئی کیا ہوتے ہیں؟ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ عزت کس نے دلائی؟ اللہ نے دلائی۔ اسی طرح جب وہ بچہ اور ذرا محنت کرتا ہے 8 سال 7 سال تک اور وہ پڑھ کر عالم نکلتا ہے، تو پھر وہی مولانا حبیب الرحمان بن کر نیما پاڑا اور گوپ کے اندر ایک 4 چاند لگا دیتا ہے۔ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ کیا آپ کے علاقے کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء رہے ہیں یہ سب کے سب رئیس گھرانے کے، شاہی گھرانے کے؟ کتنے چھوٹے گھرانے سے اٹھتے ہیں، ابھرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر پورے علاقے میں چھا جاتے ہیں۔ علاقے کے افق پر وہ ایک چاند یا سورج بن کر کے چمکتے ہیں اور علاقے والے کو روشنی پہنچاتے ہیں۔
دوستو یہ کتاب انقلابی کتاب ہے، جس گھر کے اندر یہ کتاب آتی ہے اس گھر کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا میرے آنکھوں کا سرما مولانا حبیب الرحمان صاحب کو سارے لوگ دعائیں دے رہے ہیں۔ اس بچہ کو دیکھیے، یہ بچہ 2000 میں حیدرآباد پہنچا تھا۔ آپ کے یہاں 98 میں سیلاب یا 99 میں سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب کے زمانے میں یہ بچہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد پہنچا ہے۔ اس وقت سے انہوں نے محنت شروع کی ہے۔ کتنا بڑا عرصہ گزرا ہے، 10 سال ادھر کے لے لیجئے، 10 سال بیچ کا لے لیجئے، 20 سال، اور ادھر کا یہ 4 سال لے لیجئے، 24 سال کے اندر یہ بچہ اپنے علاقے کا نمودار ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کے باپ کے گھرانے کے لیے انقلاب کا ذریعہ بنا یا نہیں بنا؟ آج ان کے والد ایک بچے کو ابھی گولڈ میڈل، یہ میڈل پہنا رہے تھے، ان کے دل کے اندر عطا سمندر میں دیکھیے کتنی خوشی موجزن لے رہی ہوگی، اور کتنے وہاں یہ اس سمندر کے اندر کتنا یہ جذبہ ابل رہا ہوگا کہ آج بے شک ہمارے بیٹے نے محنت کر کے آج مجھے بھی اس لائق بنا دیا کہ میں ایک حافظ قرآن کے گلے میں کیا پہنا دوں؟ میڈل پہنا دوں۔ یہ ہے انقلاب۔ جب کسی گھر کے اندر کوئی بچہ نکلتا ہے اور نکل کر جہد مسلسل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر وہی حبیب الرحمان بن جاتا ہے۔ جو پھول کانٹوں میں پلتا ہے، جو شعلوں میں چلتا ہے، وہی ایک پھول گلشن کی تقدیر بدلتا ہے۔ اس مدرسوں کے اندر مشقتیں ہیں، سانپوں کی پھنکاریں ہیں، یہاں مشقت کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، اور یہ علم مشقت چاہتا ہے، اور جہاں آسانیاں ہوں گی اور اے سی کے ساتھ وہاں رہنے کا انتظام ہوگا، میں قسم سے کہتا ہوں وہاں علم دین پنپ نہیں سکتا، وہاں علم دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سب کے نبی، سارے نبیوں کے نبی، امام الانبیاء والاتقیاء، رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب پہلی بار آپ غار حرا کے اندر ہیں، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو آپ کو فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو اوپر قرآن نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب قرآن نازل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لے کر کے فرشتے یوں لے کر بھیجتے ہیں اور دباتے ہیں، اور دبا کر چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے ٹپ 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 ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن نازل ہونا شروع ہوا وہاں پسینے کا ٹپکنا بھی شروع ہوا۔ اے تاریخ، ہمیں ذرا سا یاد دلا اور ہمارے اندر حوصلہ پیدا کر کہ جہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوگی، یہ روایت چلی آ رہی ہے، وہی تعلیم ہوگی اصل میں جہاں پسینے ٹپکانے کا ماحول بھی ہوگا۔ جہاں پسینے ٹپکائے جاتے ہیں وہیں چل کر کے بہترین عالم اور مفتی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک عالم، اگر کوئی عالم بہترین بننا چاہتا ہے، اپنے علاقے کے لیے نفع بخش بننا چاہتا ہے، ان کو یہ حوصلہ رکھنا پڑتا ہے اور یہ حوصلہ لینا پڑتا ہے کہ ایک عالم کو ایک اے سی کی مثال دی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں نے دی ہے کہ اے سی کی مشین اوپر دھوپ میں رہتی ہے اور دھوپ میں وہ گرم ہو جاتی ہے، تپتی رہتی ہے، لیکن نیچے کمرے میں رہنے والے کو وہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ خود کو وہ دھوپ میں تپاتی ہے اور دھوپ میں گرم ہو جاتی ہے، لیکن دوسروں کو وہ نفع پہنچاتی ہے اور ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ ایک حافظ اور ایک عالم کی یہی پہچان کہ وہ اپنے آپ کو محنت میں تپائے گا، وہ اپنے آپ کو کھپائے گا، وہ اپنے آپ کو محنتوں میں رکھے گا، پھر دنیا والوں کو نفع پہنچائے گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس سلسلے میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں پیش کر رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن یا قرآن کے ناظرہ تلاوت کرنے والے حامل قرآن، قرآن سے شوق اور قرآن سے عشق رکھنے والا
حامل کا اصل ترجمہ ہے قرآن سے عشق اور محبت رکھنے والا۔ جو قرآن سے محبت اور عشق رکھتا ہے، جب وہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو قبر کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ کیا حکم آئے گا؟ یا قبر لا تاکلی لحم ھذا الحامل للقرآن، اے قبر اس عاشق قرآن کے گوشت کو مت کھانا، اس حافظ قرآن کے گوشت کو مت کھانا، اس قاری اس حافظ قرآن کے گوشت کو مت کھانا۔ تو قبر کہتی ہے اللہم کیف آکل، اے اللہ میں کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو قرآن موجود ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود رہتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں اس کا گوشت کو کھا سکتی ہوں۔ یہ ہے مقام حافظ قرآن کا یا قرآن کی تلاوت کرنے والے عاشق قرآن کا۔ اس لیے ہم اور آپ کو اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں قرآن سے عشق اور محبت اور قرآن کا ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات اس موقع پر یہ ہے کہ دوستو آج شب برات ہے۔ شب کے معنی رات، برات کے معنی جہنم سے بری ہونا، جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ اس کے ترجمہ ہی سے پتہ چلا کہ کتنے اہمیت اور مرتبہ والی رات ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جتنی عبادت ہم سے ہو سکے ہم کر لیں گے، کچھ نفل نماز پڑھ لیں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی قضا نماز نہیں ہے تو ہم نفل نماز پڑھیں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی قضا نماز ہے، اور بلا شبہ 90% لوگوں میں یا 95% لوگوں میں زندگی میں قضا نمازیں رہ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، بالغ ہونے کے بعد ہی سے نماز کی فرضیت لازم ہو جاتی ہے، اس وقت سے بہت سے غفلتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ کچھ سالوں کے بعد یا شادی کے بعد یا ادھیڑ عمر کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ راتیں جب آتی ہیں تو ہم کو نفل پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان راتوں میں عبادت کرنے کا شوق ابھرتا ہے، ابھرنا چاہیے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس رات میں بہانہ بنا کر کے ہم اپنے عمر والی، اپنے جوانی کے بعد سے قضا والی نماز ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر نفل نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے یہاں اس کا سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر قضا نماز جو فرض نماز قضا ہوئی ہے یا واجب نماز جو قضا ہوئی ہے، اگر اس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں ہمارا سوال پیدا ہوگا۔ روز محشر کے جاگ داز بود، اولین پرسش نماز بود، کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور وہاں پوچھا جائے گا تمہاری زندگی میں، تمہارے نام اعمال میں اتنی ساری نمازوں کی قضا ہے، تم نے ادا کیوں نہیں کی؟ تو وہاں سوال ہوگا، لہذا اس سوال کا جواب دینے کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ شب برات کو یا رمضان کی راتوں کو یا جمعہ کی رات کو یا کسی بھی وقت میں یا کسی بھی موقع پر جب ہمارا دل کرے یا دل نہ کرے، لیکن ہم اپنے اوپر لازم سمجھ لیں کہ اے اللہ ہم کو اپنی نماز کی قضا کرنی ہے، تو جو اپنے اوپر لازم سمجھ لے گا ان کے لیے عمری قضا کرنا آسان ہوگا۔ تو آج کی رات بہتر ہے کہ عمری قضا کر لیں، جن سے جتنا ہو سکے وہ کر لیں۔ عمری قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو اوقات کے اندر نمازیں ہیں، جیسے ظہر کے اندر 12 رکعتیں ہیں، تو ان میں سے 4 رکعت کی صرف قضا کرنی ہے، یعنی فرض نماز کی قضا کرنی ہے۔ عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت اور 3 رکعت واجب وتر، یہ 7 رکعت عشاء کے لیے، اور فجر میں 2 رکعت، فجر میں 2 رکعت۔ اگر ہماری زندگی میں کچھ مہینے یا کچھ سال کی نماز اگر قضا ہے تو اس طرح پہلے ہم ایک کاغذ کے اندر اس کا حساب نوٹ کر لیں کہ ہمارے اتنے دنوں کی، اتنے مہینوں کی اتنی نمازیں قضا ہیں، ظہر کی اتنی نمازیں، عصر کی اتنی نمازیں، مغرب کی اتنی نمازیں، وغیرہ وغیرہ اتنی نمازیں قضا ہیں، اس کا ایک اکاؤنٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم اب نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم فجر سے شروع کریں تو فجر میں ہم یہ کہیں گے، یہ نیت کریں گے
اے اللہ میری زندگی میں جوانی کے بعد سے لے کر اب تک جتنی بھی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے ان میں سے جو پہلی نماز ہے جو مجھے یاد نہیں ہے مگر الہی آپ کو یاد ہے، آپ کے نام ہمارے نام اعمال میں آپ کے فرشتے نے لکھ دیا ہے، اے اللہ وہ پہلی والی فجر کی نماز کی میں قضا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح نیت کر کے پڑھ لیں، 2 رکعت ادا ہو گئی، اب ظہر کی نماز کو لے لیں، اے اللہ میری زندگی میں ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز 4 رکعت پڑھ لیں، پھر اب عصر کی نماز لے لیں، اے اللہ جتنی عصر کی نماز قضا ہے ان میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء۔ پھر اس کے بعد اب ایک راؤنڈ 5 نمازوں کا ہو گیا، اب دوسرا راؤنڈ شروع کریں، جو نماز قضا تھی وہ ایک ایک کر کے ادا ہو گئی، اب جو پھر ایک لسٹ باقی ہے ان میں سے بھی تو کوئی ایک پہلی ہے جو ادا ہو گئی تو لسٹ سے ختم ہو گئی، اب جتنی باقی ہے ان میں سے بھی تو پہلی ہے۔ ہم کو تاریخ اور ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن اللہ کے رجسٹر میں تو سب لکھا ہوا ہے، لہذا پھر اب ہم نیت کریں گے دوسرے راؤنڈ میں، اے اللہ میری زندگی میں جتنی فجر کی نماز قضا ہے ان میں سے پہلی والی جو ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، جو پہلے ایک راؤنڈ میں ادا کیا تھا وہ ادا ہو گئی، اب جو باقی ہے ان میں کی جو پہلی ہے، اسی طرح ظہر میں، اسی طرح عصر میں، اسی طرح مغرب میں، اسی طرح عشاء میں 2 راؤنڈ ہو گیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح جتنی آپ کو توفیق ہو۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جن کو عمری قضا کرنے کی فکر ہو جائے وہ ہر وقتیہ نماز کے وقت ایک ایک راؤنڈ قضا بھی پڑھ لیں، ایک ایک راؤنڈ قضا پڑھ لیں، ظہر کے وقت جائیں ذرا سا پہلے چلے جائیں، اپنے وقت کی سنت 4 رکعت ادا کر لیں، ابھی امام صاحب کے آنے کا وقت باقی ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہے، کیوں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کے گپ شپ کریں، ہم عمری قضا میں لگ جائیں۔ اے اللہ ظہر کی جتنی نماز قضا ہے میری زندگی کے لسٹ میں، اے اللہ ان میں سے پہلی والی ادا کر رہا ہوں، پھر عصر کو لے لیں، پھر جتنے دیر تک امام نہ آئیں اتنی دیر تک یا جماعت کا وقت نہ ہو جائے تب تک تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نا، یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ عمری قضا ہو جائے گی۔ الحمدللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ اے بندہ اب تیرے نام اعمال میں کوئی قضا باقی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس گنہگار کو پہلا حج کرنے کی توفیق ہوئی تھی 2009 میں، وہاں جا کر کے میں نے خوب نمازیں پڑھی، خوب تلاوتیں کی، الحمدللہ وہاں میرے دل میں یہ شرح صدر ہوا کہ اظہار تیرے نام اعمال میں اب کوئی قضا باقی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں جب سے اس خوشی کے ساتھ میں اپنے نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں، آپ سے زیادہ گنہگار ہوں، میں اپنی بات بتلا رہا ہوں کہ شرح صدر وہ آتا ہے، ایک مسلمان کے دل میں شرح صدر آتا ہے، لہذا ہم سب یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ عمری قضا کریں گے، انشاءاللہ عمری قضا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج ایک بہترین موقع ہے، شب برات میں ہمیں دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ گناہ معاف ہوں گے تبھی ہم کو جہنم سے برات ملے گی۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے تو گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے توبہ اور استغفار سے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتی ہیں عبادتوں سے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ عبادتوں سے، تلاوتوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، دین کے کام کرنے سے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن بڑے گناہوں کی معافی کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ توبہ چاہیے، توبہ چاہیے، استغفار چاہیے۔ توبہ کے لیے ہمارے رحمت کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی ایک مقرر صاحب نے بھی اس طرح اشارہ کیا، مولانا مسعود صاحب نے، کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ بڑے گناہ سے توبہ کرنے والا مسلمان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ جب اس کی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی قبولیت کے بعد وہ بندہ مسلمان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن جس طرح وہ بالکل پاک صاف تھا گناہ سے، اسی طرح توبہ کی قبولیت کے بعد بھی وہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا
جب کوئی گنہگار مسلمان بندہ ایک بالشت اپنے گھر سے نکل کر میرے دربار کی طرف لپکتا ہے یا اپنے ہی گھر میں کسی کونے کی طرف لپکتا ہے کہ میں اس کونے میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پسار کر میں عاجزی کے ساتھ رو رو کر آج معافی مانگوں گا اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے رہوں گا، اگر اس ارادے کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ وضو بنا کر نکلا اور ایک بالشت آگے بڑھا اس کونے کی طرف جانے کے لیے، ایک بالشت آگے بڑھا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی جھولی ایک ہاتھ آگے بڑھ کر دوڑ کر آ جاتی ہے، آ میرے بندہ آجا آجا، میں تمہاری دعا تمہاری یہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو توبہ کر میں تیری توبہ قبول کروں گا، اللہ کی رحمت آ کر کہتی ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ آگے چل کر کے ذرا پیدل چل کر کے جاتا ہے تو رحمت دوڑ کر کے آتی ہے، جو دوڑ کر کے چلتا ہے تو وہ ہوکا باندھ کر کے یوں ہاتھ پسار کر کے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آ میرے بندہ تو مجھ سے آج معافی مانگ، میں تیری معافی قبول کروں گی، یہ رحمت کہتی ہے، اللہ کی رحمت کہتی ہے۔ اور قرآن پاک کے دوسرے پارے کے 6ویں رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تیری قبول کروں گا، تیری مانگ قبول کروں گا، تو توبہ کر تیری توبہ قبول کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سواری کے اوپر، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن پیارے نبی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، آگے آگے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس۔ کتنے خوش قسمت نصیب ہیں وہ صحابی، 12 سال یا 14 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، وہ یوں ہوکا باندھ کر کمر کو پکڑ لیا حضور کے، چپک کر کے بیٹھا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا یا خدمت گزار ہوتا، جیسے حضرت انس ابن مالک وغیرہ رضی اللہ، ان حضرات کو تنہائی میں دیکھ کر کچھ زندگی کی گڑ کی باتیں سمجھایا کرتے تھے، کچھ قیمتی باتیں اور قیمتی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ جب مدینہ سے آگے بڑھ گئے تو جنگل کی طرف جب پہنچے تو پیارے نبی نے اس بچے سے کہا اے عبداللہ بن عباس میں تمہیں ایک بات کہوں؟ یا رسول اللہ وہ بات کہی جائے، کیا بات ہے؟ کہ دیکھو میں اللہ کے پاس گیا تھا معراج میں، اللہ نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے، یعنی اللہ نے مجھ سے کہا، یعنی مجھ نبی کو کہا اے اللہ کے بندے۔ حالانکہ نبی تو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی گناہ کھٹک بھی نہیں ہوتی گناہ کی، لیکن نبی کے ذریعے سے بندوں کو تعلیم ہے، امت کو تعلیم ہے کہ اے اللہ کے بندے جب تو گناہ کر لے اور اتنا تو گناہ کیا، اتنا گناہ کیا کہ ان تمام گناہوں کو زمین پر رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائے، لیکن تو نے گناہ کرنے کے بعد آس لگا کر، لالچ لگا کر اور بھروسہ کر کے میرے دربار میں آیا اور مجھ سے معافی مانگا، لیکن تو نے شرک والا کام نہیں کیا، مشرکوں والا کوئی کام نہیں کیا، میرے ہی دربار میں آ کر کے مانگا، تو میں تیرے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی اپوزیشن کی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا کوئی اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن دنیا کی حکومتوں کا ہوا کرتا ہے، اللہ کی حکومت کا کوئی اپوزیشن نہیں ہوا کرتا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر آس اور بھروسہ لگا کر انشاءاللہ آج دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ میں اس موقع پر چند آیات کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ آج یہ شب برات میں دعا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ معاہدہ کرنا ہے اللہ سے کہ ہم لوگ پکے سچے مسلمان بن کر انشاءاللہ اب اگلی بچی کھچی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ شب برات میں آج دعا کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے، وہ پہلے ہم لوگوں کو یاد کر لینا ہے وہ کتنے اعمال ہیں جتنے اعمال کرنے سے ایک مسلمان پکا سچا مسلمان بنتا ہے۔
قرآن پاک کی روشنی میں ہم اور آپ کو یہ بات ملتی ہے، جب کسی معاشرہ یا سوسائٹی کے مسلمان 7 کام انجام دیتے ہیں تو وہاں کے مسلمان کامیابی کی سند اللہ کی طرف سے پا لیتے ہیں اور وہاں کے مسلمان جنت الفردوس کے مستحق ہوتے ہیں۔ ذرا سا سینے میں ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بات سن لیں، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے 18ویں پارے کے شروع کے اندر فرمایا، سورہ مومنون کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے اعلان کیا اور دنیا بننے سے پہلے ہی اعلان کر دیا، کیونکہ قرآن دنیا بننے سے پہلے ہی کی کتاب ہے۔ کیا اعلان کیا کہ جب دنیا کے اندر مسلمان لوگ بسیں گے تو مسلمان ہی دنیا میں کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب رہیں گے۔ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اگرچہ دکھنے میں نہتے، کمزور، پسماندہ، غریب، نہتا معلوم ہوں گے، لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں اور رسول کی نگاہ میں وہی مسلمان کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قد افلح المؤمنون، مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کی کرسی پر تو دوسرے ہیں، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہیں؟ حکومتوں میں بیٹھنے ہی سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی ایمان سے ملتی ہے، کامرانی ایمان سے آتی ہے، عمل سے آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں کا وہی معاشرہ، وہی سوسائٹی کامیاب ہے جس سوسائٹی کے اندر 7 عمل پائے جاتے ہیں۔ کتنے عمل؟ انشاءاللہ آج ہم لوگ یاد کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی زمانے اور علاقے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جس زمانے اور علاقے کے مسلمان نماز اطمینان سے پڑھیں گے، رکوع کریں گے اطمینان سے، رکوع سے کھڑے ہوں گے ذرا اطمینان سے، سجدے میں جائیں گے اطمینان سے، سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدہ سے پہلے بیٹھیں گے، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ مرغے کی ٹھونگ مارتے ہوئے نماز پڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وہی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع پیش کرتے ہیں، اور خشوع اور خضوع کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور سنت یہ ہے رکوع سے کھڑا ہو کر اطمینان سے سارے اعضاء بالکل صحیح سالم ہو جائیں، حرکت میں نہ رہیں، بالکل صحیح سالم اور سائلنٹ ہو جائیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، 1 منٹ یا آدھا منٹ کم سے کم بالکل سیدھے کھڑے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے نماز اسی طرح نماز پڑھیں۔ دوسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے دنیا و آخرت میں جس زمانے کے مسلمان لہو و لعب اور ادھر ادھر کی واہی تباہی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے چلیں گے۔ آج ہمارے علاقے کے اندر ہر جگہ کے اندر جگہ جگہ ہمارے نوجوانوں میں لہو و لعب کی چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ یہ موبائل تو بہت عام ہے، لیکن اس کے علاوہ اسمیک لینا، نشہ لینا، شراب لینا، نشہ پینا، انجیکشن لینا نشہ کا، اتنے قیمتی قیمتی نشہ اور افیون آ چکے ہیں کہ ایک وقت کے اندر ہمارے بچے 4-4 ہزار 5-5 ہزار کا چٹکی بھر کا نشہ آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ اگر نہیں کھاتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ان لغویات سے محفوظ فرمائے اور اپنی پڑھائی لکھائی اور مستقبل کو روشن کرنے کی محنتوں سے جوڑ دے۔ اور تیسرا عمل ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اسی علاقے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جس علاقے کے اندر زکوٰۃ کا ماحول ہوگا، زکوٰۃ دینے کا ماحول۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو زکوٰۃ خوب زیادہ سے زیادہ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اسی علاقے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ استعمال نہیں کرتے۔ نفرت ہے ان کو ایسے زنا سے، نفرت ہے ان کو بدکاری سے، ایسے علاقہ اور معاشرے کے مسلمان کامیاب ہوں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ اور آگے فرمایا، بہت تفصیلات ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، وقت بہت مختصر، میں تھوڑی دیر میں بات ختم کرتا ہوں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اس آیت میں 2 چیزیں بیان فرمائی۔ اسی زمانے کے مسلمان کامیاب ہوں گے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولاد امانت، صحت امانت، علم امانت، دولت امانت، دماغ اور برین امانت، ان چیزوں کی ہم حفاظت کریں اور صحیح جگہ پر ہم استعمال کریں۔ یہ امانت ہے ہمارے لیے، اولاد امانت ہے۔ اگر ہم غریب ہیں، کیا غربت کدے میں ذہانت کے کمل نہیں کھلتے؟ کمل کھلتے ہیں، مگر ہمیں ان غریب بچوں کو پالنا نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہمارے صدر جمہوریہ غریب گھرانے سے اٹھ کر صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام نہیں بنا تھا؟ بنا تھا۔ کاش کہ ہمیں بھی ایسے بچوں کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا اپنے معاہدے اور اپنے وعدوں کی حفاظت کریں۔ ہم جب شادی کرتے ہیں تو وعدہ کر کے آتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے نکاح قبول کرتے ہیں، قبل تو میں نے قبول کیا، یہ قبول کر کے ہم نے پیار دینے کا معاہدہ کیا ہے کہ اے بیوی، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہو، میں ایک مرد ہوں، تم سے میں ہمیشہ پیار نبھاؤں گا، مرتے دم تک میں بھوکا رہ سکتا ہوں مگر تجھے بھوکی نہیں رہنے دوں گا، میں خود ذلیل ہو سکتا ہوں، تجھے میں دنیا کے راستوں میں ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ معاہدہ جو ہم کر کے آتے ہیں، یہ معاہدہ آج اپنی بیویوں سے نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہم باپ بنتے ہیں، اپنے بیٹوں سے گویا معاہدہ ہے، اے بیٹا میں تمہیں انشاءاللہ بہترین انسان بنانے کے لیے میں باپ ہو کر تیرے قدموں پر محنت پیش کروں گا۔ ضرورت ہے کہ ہم باپ لوگ اپنے بیٹوں کو اچھا بنانے کی محنت کریں۔ اس کے بعد آگے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ریاکاری نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، پیشانی پہ داغ لگ جاتا ہے، لوگ نمازی کہلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ نمازی کہلاتا ہے، تو اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نمازی بن کر شراب نہیں پینا ہے، نمازی بن کر ہمیں جوا نہیں کھیلنا ہے، نمازی بن کر ہمیں سود نہیں کھانا ہے، نمازی بن کر کسی کی بہو بیٹی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آگے فرمایا جو یہ 7 کام کرتے رہیں گے جس علاقے کے مسلمان، والذین یرثون الفردوس، یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ اور جنت الفردوس ایک VIP جنت کا نام ہے، جنت کے اندر بہت سارے درجے ہوں گے، جو VIP درجہ ہے اسی کا نام جنت الفردوس ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کا مالک بنائے، اور جنت الفردوس یہ اسی وقت ہم لوگوں کے لیے ہے جب یہ ہم 7 کام کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی اللہ ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر اس شب برات کے اور ہم اس فضیلت والی رات میں، جس رات کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت یہ آسمان دنیا کے نیچے آ جاتی ہے اور وہاں سے آواز لگاتی ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی برکتیں مانگنے والا، ہے کوئی علم مانگنے والا، تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہاتھ اٹھائیں اور دل کے گہرائی سے ہم مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عطا کرے گا۔ اب ہم لوگ اور تھوڑا بہت انعامات ہیں، اس کو دے کر کے پھر دعا کر دیں گے۔ جی یہ ہمارے جو گوپ کے امام صاحب ہیں، حضرت مولانا منہاج صاحب، مولانا جنید صاحب، مؤذن صاحب، حافظ شکیل صاحب، جناب غفران صاحب، یہ مولانا جنید صاحب کو انعام دیں گے۔ رحیم اللہ خان صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں، رحیم اللہ خان صاحب
یہ دو دے دیجیے. رحیم اللہ خان صاحب کے ہاتھوں سے جناب شکیل صاحب کو اور مولانا منہاج صاحب کو دونوں کو انعامات سے نوازیں. ماشاءاللہ. محلے کے امام کو جب یہ انعام دیا جائے گا یا ان کی عزت کی جائے گی، ان کی تکریم کی جائے گی، تو گویا پورے محلے والوں کی تکریم ہو گئی. ماشاءاللہ. پورے محلے والوں کو گویا انعام دے دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہ مولانا منہاج صاحب ہے، بڑی محنت کے ساتھ میں حضرت مولانا منہاج صاحب بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور جس طرح مدرسے میں نگرانی رکھتے ہیں اسی طریقے پر گاؤں کے بچوں پر بھی مکمل طور پر وہ خدمت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیے مولانا حبیب صاحب کو کتنی فکر ہے کہ مسجد کے امام اتنی محنت کرتے ہیں محلے میں، تو ان کو انعام یہاں سے دیکھیں وہ عطا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان اماموں کے دل میں حوصلگی پیدا فرمائے. آمین آمین. یہ مولانا خوب محنت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. یہ رحیم اللہ بھائی جو ہے ان کے ہاتھوں سے، اور جناب حافظ شکیل صاحب، یہ حافظ شکیل صاحب کو بھی نوازے رحیم اللہ بھائی کی طرف سے. جی جی. اللہ قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور نظیم الدین صاحب، یہ بھی گاؤں کے سیکریٹری ہیں. نظیم الدین صاحب، ان کے ہاتھوں سے جو جامع مسجد کے